میں بڑا حیران ہوا. ابھی پچھلے دنوں یہ ہمارے جو آن دا فرنٹ پروگرام چلتا ہے کامران شاہد صاحب کا, انہوں نے اپنے والد کا کیا وہ جو انٹرویو. مجھے باخدا میرے دوستوں نے کہا کہ بھئی کانٹینٹ کا ہمیں نہیں اندازہ کیا ہے, کوئی بیچ میں غلط بات تھی یا نہیں تھی. یار مزہ بڑا آیا ہے, کانفیڈنس اس کا کامران شاہد کا اپنے باپ کا انٹرویو کرتے ہوئے, جو کانفیڈنس تھا اس کا بڑا مزہ آیا, بہت مزہ آیا. اب میں کامران شاہد فیملی کو پرسنل بھی جانتا ہوں, مجھے یہ بھی پتا ہے اور یہ بھی میں نے سنا ہے ان سے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو ان کے فادر جو شاہد صاحب ہیں وہ ان کو بڑی سخت سزا دیتے تھے. ایک سزا مجھے چونکہ یاد ہے وہ میں بتائے دیتا ہوں. کہتے ہیں جی کہ جس دن وہ غلطی ہم کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آج ڈرائیور گاڑیاں نہیں دھوئے گا, آج ساری گاڑیاں تم دھو. تو ہم سزا کے طور پہ اپنی گاڑیاں دھوتے تھے. تو میرا مطلب ہے کہ مگر وہ ساتھ یہ کہتا ہے کہ جب ہم بات کرتے تھے تو ہمارے پیرنٹس ہماری بات سنتے تھے, ہماری بات پوری سن کے یہ فیصلہ کرتے تھے کہ ہماری غلطی ہے یا نہیں. بالکل, اس لیے ہم میں یہ کانفیڈنس ہے. اور اللہ کے فضل سے بات کرتے ہوئے میں جرنلسٹک حوالے سے بھی آپ چھوڑیں, میں تو ایک ایکٹر کے حوالے سے میں اس انٹرویو کو دیکھتا ہوں کہ یار اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کے کس کانفیڈنس کے ساتھ اس بندے نے انٹرویو کیا. اچھا جی, جس واقعے کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, مگر میرے نظر میں وہ انتہائی اہم واقعہ ہے اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. یہ پچھلے دنوں میٹرک کے پیپر شروع ہوئے ہیں. پہلا پیپر تھا اور یہاں لارنس روڈ پہ ایک امتحانی مرکز بنا ہوا ہے جہاں پہ وہ پیپر دیتے ہیں بچے. تو وہاں پہ جو بچے پیپر دے رہے تھے جس دن پہلے پیپر کے دن بارش ہو گئی تھی, اور ایک بچہ وہاں پہ پہنچا جو بارش کی وجہ سے کوئی 7, 8, 10 منٹ لیٹ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے تو میں آیا ہوں پیدل اور مجھ سے یہ کام خراب میرا ہو گیا, مجھے پلیز اندر بٹھا لیں. وہ جو باہر عملہ موجود تھا انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں بٹھائیں گے, آپ دوڑ جائیں یہاں سے. اس بیچارے نے کوئی منت سماجت کی, بڑا ریکویسٹ کی کہ میری زندگی کا مسئلہ ہے. میٹرک کا امتحان ایک ایسا امتحان ہوتا ہے جہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ بچے کا کانفیڈنس صحیح معنوں میں بطور طالب علم بننا شروع ہوتا ہے اور پھر اس کا فیوچر جو ہے وہ بنتا ہے وہاں سے. بالکل, انہوں نے کہا جی بالکل نہیں, اندر نہیں جانے دینا, دوڑ جاؤ. وہ شور شور مچایا اس نے. اندر سے جو کوئی تھے نگران وغیرہ یا کوئی بڑے لوگ, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں بھائی ہم نہیں, اعتراض کیا انہوں نے کہ ہم تمہیں نہیں اندر جانے دیں گے. اس نے کہا جی بارش ہو رہی ہے, آپ کو موسم کا کچھ, چلے میری غلطی ہی صحیح کہ میں لیٹ ہو گیا, مگر آپ وجہ تو دیکھیں کیا ہے, آپ مہربانی کریں مجھے بٹھا لیں. انہوں نے خیر اسے نہیں بٹھایا, بحث ہوتی رہی. اتنے میں کوئی 30, 40, 50 لڑکے وہاں پہ جمع ہو گئے جو بارش کی وجہ سے لیٹ ہوئے تھے. وہ 5, 7, 10 منٹوں میں کافی سارے بچے وہاں پہ جمع ہو گئے. انہوں نے بڑی منت سماجت کی, شور مچایا, جس پہ انہوں نے یہ کہا گیا کہ جو بورڈ کا دفتر ہے نا وہ اسی سڑک پہ تھوڑا سا آگے ہے, آپ جا کے بورڈ کے دفتر سے پرمیشن لے آئیں, لکھوا کے لے آئیں تو ہم آپ کو بٹھا لیتے ہیں. اچھا, اب وہ بچے بیچارے بالکل ان کی ایسے جان نکلی ہوئی کہ میٹرک کا امتحان اور پہلا پیپر, انہوں نے ادھر کو دوڑ لگا دی. اچھا, وہ بورڈ پہ پہنچے ہیں, ادھر جا کے انہوں نے شور شور مچایا کہ ہمیں خدا کے واسطے کچھ لکھ دیں, ہم جا کے پیپر دے سکیں. انہوں نے ان کو صاف جواب دے دیا کہ بھئی ہم تو کسی طرح بھی نہیں لکھ کے دے سکتے, آپ ادھر ہی جائیں, ادھر جا کے کہیں ان کو جو ادھر سپریڈنٹ صاحب ہیں امتحانی مرکز کے, ان سے کہیں اگر وہ بٹھاتے ہیں تو بٹھا لیں, ورنہ ہم نہیں بٹھا سکتے. بہرحال یہ اسی بھج نس میں جب وہ واپس آئے ہیں, آدھے سے زیادہ ٹائم گزر چکا تھا اور ان بچوں کا پہلا پیپر جو ہے وہ رہ گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی بچوں کو, اپنی اولادوں کو, اپنی اگلی نسل کو اگر چاہتے ہیں کہ ان میں کوئی کانفیڈنس پیدا ہو تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ دیواروں پہ لکھا دیں کہ مار نہیں پیار. نہیں, وہ عمل بہت سے ایسے ہوتے ہیں جس وجہ سے بچے کانفیڈنس میں آتے ہیں. میں تو بالکل اس حق میں ہوں کہ سزا بھی دیں, ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں, ان کو ضرورت کے مطابق ضرور ان پہ سختی بھی کریں, لیکن ان کا نقصان نہ دیں. مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ بچے کا قصور بھی ہے کہ نہیں ہے. تھوڑا سا خدا کے واسطے تھوڑا سا یہ اس بات پہ ضرور غور کریں. میں بڑا حیران ہوا, ابھی پچھلے دنوں یہ ہمارے جو آن دا فرنٹ پروگرام چلتا ہے کامران شاہد صاحب کا, انہوں نے اپنے والد کا کیا وہ جو انٹرویو. مجھے باخدا میرے دوستوں نے کہا کہ بھئی کانٹینٹ کا ہمیں نہیں اندازہ کیا ہے, کوئی بیچ میں غلط بات تھی یا نہیں تھی.
یار مزہ بڑا آیا ہے. کانفیڈنس اس کا کامران شاہد کا اپنے باپ کا انٹرویو کرتے ہوئے جو کانفیڈنس تھا اس کا بڑا مزہ آیا, بہت مزہ آیا. اب میں کامران شاہد فیملی کو پرسنل بھی جانتا ہوں, مجھے یہ بھی پتا ہے اور یہ بھی میں نے سنا ہے ان سے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو ان کے فادر جو شاہد صاحب ہیں وہ ان کو بڑی سخت سزا دیتے تھے. ایک سزا مجھے چونکہ یاد ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں جی کہ جس دن وہ غلطی ہم کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آج ڈرائیور گاڑیاں نہیں دھوئے گا, آج ساری گاڑیاں تم دھو. تو ہم سزا کے طور پہ اپنی گاڑیاں دھوتے تھے. تو میرا مطلب ہے کہ مگر وہ ساتھ یہ کہتا ہے کہ جب ہم بات کرتے تھے تو ہمارے پیرنٹس ہماری بات سنتے تھے, ہماری بات پوری سن کے یہ فیصلہ کرتے تھے کہ ہماری غلطی ہے یا نہیں. بالکل, اس لیے ہم میں یہ کانفیڈنس ہے. اور اللہ کے فضل سے بات کرتے ہوئے میں جرنلسٹک حوالے سے بھی آپ چھوڑیں, میں تو ایک ایکٹر کے حوالے سے میں اس انٹرویو کو دیکھتا ہوں کہ یار اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کے کس کانفیڈنس کے ساتھ اس بندے نے انٹرویو کیا. یہ پچھلے دنوں وزیر اعظم کے ساتھ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ انٹرویو کیا. تو آپ کسی بچے کو کانفیڈنس دینے کے لیے خدا کے واسطے اس کی سنیں تو صحیح. یار بچے بارش میں اگر لیٹ ہو گئے ہیں, اگر بیچاروں کا, اور پھر زندگی کا مسئلہ ہے, میٹرک کا امتحان ہے, پہلا پیپر ہے, وہاں پہ فوری طور پہ ایمرجنسی میں وہ خود ان کو چاہیے تھا سپریڈنٹ صاحب کو یا کسی کو بھی کہ وہ خود فوری طور پہ رابطہ کر کے تو یہ بتائیں کہ یار ادھر چند بچے آپ کی قوم کے اگلی نسل کے ماوار جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور بارش کی وجہ سے باہر واقعی طوفان ہے, بارش نظر آ رہا ہے, اتنی نہ باہروں پانی دا ڈونگا روڈ کے ہوتے چلے گئے, برلب سڑک آپ کا امتحانی مرکز ہے, آپ کو پتا چل رہا ہے تیز بارش ہو رہی ہے. کتنے کو بچے ہیں جو گاڑیوں میں آتے ہیں, کیا بچے پیدل نہیں بیچارے آتے, کیا بچے چنگچیوں میں بیٹھ کے نہیں آتے, رکشوں میں بیٹھ کے نہیں آتے. بالکل, خدا کے واسطے جانے دے, تھوڑا سا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف آپ غور کریں. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا نسلیں بنانے کا کہ آپ کہیں نہیں یہ بس لیٹ آئے ہیں غلط ہو گیا ہے. کو وجوہات بھی ضرور دیکھیں. آپ تو عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ بڑے بڑے کرائم سے بچ جاتے ہیں. وجہ اگر اس طرح کی ہو کہ وجہ کیا تھی, غیرت وجہ کیا تھی, عزت وجہ کیا تھی, ایموشنل ہو گیا, اس پہ آپ اتنے بڑے کرائمز میں بچ کے نکل آتے ہیں یا بڑی سزاؤں سے بچ جاتے ہیں. تو یہ تو ایک معمولی چیز ہے. آپ 10-15 منٹ کوئی بچہ لیٹ ہو گیا بارش کی وجہ سے, یار آپ بادل کی وجہ سے, اور آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک طوفان ہے, آپ نے ان کو امتحانی مرکز میں نہ گھسنے دے کے ان بچوں کا ساری زندگی کے لیے کانفیڈنس شٹر کر دیا. کانفیڈنس بہت ضروری ہے. اسی طرح کا ایک کانفیڈنٹ ڈاکٹر جو ہے نا, آئی اسپیشلسٹ, وہ اپنے کلینک بیٹھا ہوتا ہے تو ایک پیشنٹ آتا ہے تو وہ ڈاکٹر آتے ہی پوچھتا ہے بتاؤ جی آپ کو کس قسم کی اینک کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے اینک کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ دروازے کی بجائے کھڑکی سے اندر آئے ہیں. ہائے ہائے ہائے, بھائی اسی سے سمجھ جاؤ کہ بھائی نہ ہے.